صاحب تھے، وہ نا کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے، پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہے۔ ایک دم میں نے کہنے لگے، میں نے کہا گھر چلو، مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چلو، تو مجھے گھر لے گئے۔ تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کرو۔ تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، میں گھر گیا۔ کچھ خواتین بیٹھی تھیں ادھر، کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینا پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہی تھی۔ اور گھر میں ایک ویرانی تھی، اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا۔ تو میں نے ان سے حال حوال پوچھے، تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشی دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہیں بچتا۔ اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں، ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل ہیں، پریشانیاں، ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا۔ انہوں نے مجھے ایک لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے کا پڑھا، میں کہا وہیں لے جاؤں، کہنا لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی، اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ۔ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں، ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ، اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے ABC والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا، میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں، اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس میں دھول تھی، مٹی تھی۔ میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کی تعویذ نکال دی۔ اچھا، میں کہا آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نے نکال دی۔ میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا، یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے؟ اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی،
لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا۔ اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی، کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے۔ یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے، قرآن کا لگایا ہوا پودا۔ کی بددعائیں ختم ہو گئی، قرآن کی آہیں ختم ہو گئی۔ ہاں، انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، تعویذ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ میں تعویذوں کو مانتا ہوں، میں عمل کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے بڑھ کے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے؟ اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک سات سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے سات سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دو نفل بہت کمال نفل، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی، روندی ہی مر جاوا ہوں۔ اللہ کو اللہ کی کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو، جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ایک
یہ پرانا لوٹا ہے، بھاری دیکھیں کتنا ہے. واہ واہ، زبردست زبردست، لکڑی کے پیسز اور یہ چکی، اور چکی وہ پڑی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. تو یہ بھی کہیں ایسی ہی کسی جگہ سے یہ جی سارا ہاں، کچھ ہے پرانی جس چیزیں میں؟ نکلی ہیں، چونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے جی تو جی، میں نے فی الحال تو رکھ دیا ہے. یہ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے. یہ بھرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں واہ واہ، برتن بھرے بھرے ہوئے ہوئے ہیں اس میں چیز سے، سارے، اس جگہ ہی چیز سے، نہیں ہے، اس چیز سے. کہاں سے لا. ارے ارے، یہ بھی اسی طرح سے یہ سارا؟ یہ پرانا ویل ہے، پرانی ریڑیاں ہوتی تھیں، جی جی بیل ریڑیاں، جی جو جس کے آگے پرانے پہیے ہوتے تھے. یہ پرانی جی. جوتیاں ہیں، یہ جوتیاں ہیں، واہ، یہ بھی بڑی یہ بھی جوتی پڑی ہے. یہ کتنا پرانی ہوگی اس میں؟ ہٹا لو، یہ جوتیاں پڑی ہیں. یہ وہ جوتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے یہ بھی اس چھوٹی، یہ پروگرام کے بچے کی اندر. جوتی جی ہے، جی جی، یہ بڑے کی جوتی ہے. یہ پہن لیتے تھے. جی، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہننے کے بعد جو ہے کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی چیز، کوئی کچھ نہیں. اور یہ ایسا کہ ایک لنک ہے باڈی کے اندر، کیونکہ ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیر سے ہی مساج کر کے وہ سارا کچھ، ہارٹ کی بیماریاں اور سارا کچھ اسی سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک آٹو مسلسل کا ایک چل رہا ہوتا تھا فطرت کے ساتھ. واہ واہ واہ. اچھا حضرت جی، یہ وہ اونٹ کی ہڈیاں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہے، اور اگر میں یہ پکڑوں؟ ہاں، یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے. اونٹ کی کھوپڑی، اب دیکھیں نا، پورا اونٹ کا پورا سر، اس